प्लान बी, जब कोई रास्ता नहीं होता, जासूस सीरीज। वक्त का बादशाह किस्त नंबर 3 मेरे इस्तेमाल में सुर्ख रंग की होंडा सांता फे स्पोर्ट्स मॉडल कार थी जो मैंने $25,000 में खरीदी थी। मेरे हर नौयत के अखराजात तो अंकल सुल्तान उठाया करते थे। इस स्पोर्ट कार की खरीदारी के लिए मैंने सर्कल एक ग्रोसरी वाली जॉब से रकम जमा की थी। मुझे होंडा स्पोर्ट कार बहुत पसंद थी। शाहरुख कार के अंदर बैठते हुए बोली, अली तुम्हारी गाड़ी तो जबरदस्त है। मेरी हर शाही जबरदस्त होती है। मैंने कार को पार्किंग से बाहर निकालते हुए कहा, जैसे मेरी दोस्त शाहरुख। वाह अली, तुम तो बातों के जादूगर हो। अब बताओ, जादू के जोर पर तुम्हें कहाँ ले जाऊं? सांता फे में बैठते ही संताफी ही चलते हैं, वो शौक लहजे में बोली। मैंने हैरत भरी नजरों से अपने पहलू में बैठी शाहरुख की जानिब देखा और पूछा, क्या तुम सांता फे में रहती हो? मेरी हैरत का सबब यह था कि सांता फे दरअसल अमेरिकी रियासत न्यू मैक्सिको की काउंटी थी और इसकी हैसियत न्यू मैक्सिको के कैपिटल की थी, जबकि हम इस वक्त रियासत टेक्सास के शहर लेक जैक्सन में थे। न्यू मैक्सिको स्टेट टेक्सास और एरिजोना स्टेट के दरमियान वाक़ थी। एरिजोना के बाद कैलिफोर्निया स्टेट शुरू हो जाती। कैलिफोर्निया दुनिया का आखिरी मगरबी किनारा है। इसके बाद ठाटे मारता हुआ दुनिया का सबसे बड़ा समंदर पैसिफिक ओशन यानी बहरुल काहिल हज़ारों किलोमीटर तक फैला हुआ है। इसके अख्ताम पर दुनिया का आखिरी मशरकी किनारा यानी जापान शुरू हो जाता है। अरे नहीं, मैं तो मजाक कर रही थी। शाहरुख की नकरई आवाज़ मेरी स्मात में रस घोल दिया। मैं तो इधर स्प्रेट में रहती हूँ। स्प्राइट मोटल? मैंने पूछा। हाँ हाँ वही, वो गर्दन हिलाते हुए बोली। मैंने गाड़ी को आगे बढ़ा दिया। सुपर 8 मोटल हाईवे 332 पर वाक़ था। लेक जैक्सन का ही इलाका था और लेक जैक्सन सिटी से महज 4 किलोमीटर के फासले पर था। रास्ते में शाहरुख मुझे बताया कि वो सुपर 8 के जिस कमरे में रहती थी वह इसके साथ पाउला नामी एक और लड़की भी क़याम पज़ीर थी। सुपर 8 मोटल के मज़कूरा कमरे का किराया $50 योमिया था, लेकिन उन्होंने चूंकि माहाना बुनियादों पर वो कमरा हासिल कर रखा था, लिहाजा वो मोटर वालों को माहाना $500 ही अदा करती थी। इस तरह हर एक के हिस्से में $250 ही आते थे। हम हाईवे पर आए तो 4 मोटरसाइकिल सवारों ने हमें घेर लिया। अगर मैं गाड़ी को ब्रेक नहीं लगाता तो कोई संगीन हादसा पेश आ सकता था। इन मोटरसाइकिल सवारों के तेवर बताते थे कि इनके इरादे नेक नहीं है। इन चारों के पास स्पोर्ट्स बाइक्स थी और उन्होंने हेलमेट पहन रखे थे, जिसके बायस इनके चेहरे दिखाई नहीं दे रहे थे। मुझे ये विनी लाउंज वाले वाक़ई का शाखसाना लगता था। मैंने गाड़ी को सड़क के किनारे रोका और इशारों से कहा, कुछ भी हो जाए तुम गाड़ी से बाहर नहीं निकलना, मैं ज़रा इनसे निपट कर आता हूँ। ज़रा संभल कर अली, वो तशवीश भरे लहजे में बोली। मुझे तो ये लूना डोरनी के ही बंदे लग रहे हैं। बंदे तो सब अल्लाह के ही हैं, लेकिन बाज़ लोग अल्लाह के एहसानात को भुलाकर शैतान की चाकरी में चले जाते हैं। फिर वो लियोनार्डो जैसे शैतान के चेलों के इशारों पर नाचने लगते हैं। मैंने गंभीर आवाज़ में कहा, तुम फिक्र ना करो, मुझे ऐसे गुमराह लोगों से बखूबी निमटना आता है। मैं गाड़ी से बाहर आ गया। वो निस्फ शब का वक्त था। हाईवे सुनसान पड़ी थी। इसी सन्नाटे और वीरानी का सहारा लेकर उन्होंने मुझे घेरने की मनसूबाबंदी की थी। मैं चाहता तो इन्हें रोकते हुए अपनी गाड़ी को आगे बढ़ा ले जाता, लेकिन इसके नतीजे यकीनन खासे नाखुशगवार बरामद होते। मेरी हुंडई बुरी तरह मुतासिर होती और इनमें से कोई लाजमन जान से जाता। लिहाजा मैंने इनसे दो हाथ करने के अपनी गाड़ी को हाईवे के किनारे रोक रखा था। कौन और क्या चाहते हो? मैंने बावाज़ बुलंद इन्हें ललकारा। हिम्मत है तो चेहरों से हेलमेट उतार कर अपनी शक्लें दिखाओ। उन्होंने मुझे घेरे में रखा हुआ था। एक हेलमेट के पीछे से बोला, अगर हिम्मत ना होती तो यहाँ तक ना आते। तुमने पूछा हम क्या चाहते हैं? इसका लहजा अजीब सा हो गया। हमें वो लड़की चाहिए शारो, और हम ये लड़की लेकर ही जाएंगे, मगर तुम्हारी मुरम्मत करने के बाद। आखिरी जुमला अदा करने के बाद वो बड़े भूंडे अंदाज में हंसा था। नेकी और पूछ पूछ। मैं किसी चट्टान की माने जमकर खड़ा हो गया। देख लेते हैं कौन किसकी मुरम्मत करता है और शारो किसके साथ जाती है। उन्होंने चारों तरफ से मुझ पर चढ़ाई कर दी। मैं डॉज देकर खुद को बचाने की कोशिश करने लगा। हाईवे के किनारे पर एक जानिब चंद खाली ड्रम रखे हुए थे। इन ड्रम्स को देखते ही मेरे ज़हन में एक आइडिया आया और मैं मोटरसाइकिल को यलगार से खुद को महफूज रखते हुए कदम कदम पीछे इन ड्रम्स की जानिब खिसकने लगा। हेलमेट बरदार मोटरसाइकिल सवारों के तेवर बड़े खतरनाक दिखाई देते थे। इनके अंदाज से मेरे लिए शदीद नोयत की नफरत झलकती थी। वो मुझे अपनी मोटरसाइकिलों के टायर्स के नीचे कुचल कर रख देना चाहते थे। अब इस बात में किसी शक व शुबे की गुंजाइश बाकी नहीं रही थी कि इन्हें मेरी सरकोबी के लिए लियोनार्डो ने भेजा था। मुझे लियोनार्डो के अल्फाज अच्छी तरह याद थे। मुझसे तमाचा खाने के बाद इसने अपने साथियों को हुक्म दिया था, पकड़ लो इस कमीने को और इसकी हड्डी पसली एक कर दो। लियोनार्डो के गुमाश्ते अपनी मोटरसाइकिलों की मदद से मेरी हड्डियों को सुरमा बनाने की तगो दो में लगे हुए थे।
لیکن میں کسی بھی طور پر ان کے قابو میں نہیں آ رہا تھا۔ میرا جسم برق رفتاری سے دائیں بائیں اور آگے پیچھے حرکت کر رہا تھا۔ وہ مجھے اپنی زد میں لانے میں کامیاب نہیں ہو پا رہے تھے۔ پھر مجھے ایک موقع مل گیا۔ دو موٹر سائیکل سوار دو مخالف سمتوں سے میری جانب بڑھے۔ میرے نزدیک پہنچتے ہی پہلے انہوں نے بائک کے اگلے ٹائروں کو ہوا میں اٹھا لیا، جیسے میرے سر کو نشانہ بنانے کا ارادہ رکھتے ہوں۔ میں نے سیکنڈ کے ہزاروں حصے میں فیصلہ کر لیا کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ جیسے ہی وہ مجھ سے چند انچ کے فاصلے پر پہنچے، میں اچھلا اور بیک جمپ لگا کر ایک خالی ڈرم پر چڑھ گیا۔ وہ کچھ بھی سمجھ نہیں پا رہے تھے۔ میرا یہ اقدام بہت نتیجہ خیز ثابت ہوا۔ میں تو محفوظ رہا، لیکن وہ دونوں موٹر سائیکل بری طرح ایک دوسرے سے ٹکرا گئے۔ ان کے ٹکراؤ سے مخصوص قسم کی آواز پیدا ہوئی۔ اس کے ساتھ ان پر سوار افراد کی کربناک چیخوں نے رات کے سناٹے میں ارتعاش پیدا کر دیا۔ وہ دونوں افراد اس ٹکراؤ کے نتیجے میں بری طرح زخمی ہو کر نیچے گرے تھے۔ پھر انہیں اٹھ کر سنبھلنے کا موقع نہیں ملا۔ میں ڈرم سے نیچے کود آیا اور میں نے انہیں اپنی لاتوں اور مکوں پر رکھ لیا۔ اپنے ساتھیوں کی میرے ہاتھوں درگت بنتے دیکھی تو دوسرے دو موٹر سائیکل سوار وحشیانہ انداز میں میری طرف بڑھے۔ میں ہوا میں اچھلا اور ایک موٹر سائیکل سوار کے کندھے پر فلنکک رسید کر دی۔ میں نے کوئی باقاعدہ فائٹنگ کا فن نہیں سیکھا تھا، لیکن جم جانے کے سبب میرے جسم میں خاص قسم کی پھرتی آ گئی تھی اور میری صحت بھی ماشاءاللہ ٹھیک ٹھاک ہی تھی۔ لہٰذا ہاتھ پاؤں میکینکی انداز میں بڑی صورت سے حرکت میں آتے تھے اور مد مقابل کا کباڑا کر کے رکھ دیتے تھے۔ ویسے اس بات میں کوئی شک نہیں کہ لڑائی بھڑائی کے لیے جسمانی طاقت کے علاوہ حوصلے کی بھی اشد ضرورت ہوتی ہے۔ اگر انسان کی جسم میں بے پناہ طاقت ہو مگر وہ اندر سے بزدل ہو تو ایسی طاقت سوائے شرمندگی کے اور کچھ نہیں۔ جسمانی طاقت کی اہمیت سے انکار نہیں، مگر انسان کو اندر سے مضبوط ہونا چاہیے، اور الحمدللہ میں اندر سے نڈر اور دلیر تھا، بے خوف اور پر اعتماد تھا۔ میری فلنکی کا شکار ہونے والا موٹر سائیکل سوار فضا میں بلند ہوا اور پشت کے بل خالی ڈرم سے جا ٹکرایا۔ اس ٹکراؤ نے اس کی کمر کا سوا ستیہ ناش مار ڈالا تھا۔ اس سے حلق سے ایسی آواز خارج ہوئی جیسے کسی بکرے کو ذبح کیا گیا ہو۔ سوار کا تو جو حشر نشر ہوا سو ہوا، لیکن آزاد موٹر سائیکل نے چوتھے موٹر سائیکل سوار کو مشکل میں ڈال دیا۔ بغیر ڈرائیور کی موٹر سائیکل سیدھی جا کر چوتھے موٹر سائیکل والے کے اوپر چڑھ گئی۔ پھر یہ دونوں موٹر سائیکلیں آپس میں الجھ کر ان دو افراد پر جا گری۔ تھوڑی دیر پہلے میں نے لات مکے سے جن کی خاطرداری کی تھی، گویا میرے چاروں دشمن کسی نہ کسی انداز میں میرے ہاتھوں بری طرح زخمی ہو چکے تھے۔ میں ہاتھ جھاڑ کر اپنی گاڑی کی سمت بڑھا تو وہ چاروں کسی نہ کسی طرح اٹھ کر میرا راستہ روکنے کی کوشش کرنے لگے۔ جب میں اچک کر ڈرم پر چڑھا تو میں نے ان ڈرمز کے نزدیک چند لکڑیاں پڑی دیکھی تھیں، جن میں سے بعض ڈنڈے ایسی تھیں۔ میں نے خالی ڈرمز کے نزدیک سے ایک مضبوط ڈنڈا اٹھایا اور تاک تاک کر ان کی مرمت کرنے لگا۔ ہو سکتا ہے کہ سلسلہ کچھ اور دیر چلتا کہ وہاں کی سچویشن اچانک بدل گئی۔ میں نے قیمتی گاڑی کو آنے واحد میں نمودار ہوتے دیکھا۔ وہ تیز رفتاری سے ہمارے قریب آئی، پھر اس نے پوری قوت سے بریک لگا دیے۔ ٹائروں کی مخصوص چرچراہٹ سے فضا گونج اٹھی۔ وہ سلور کلر کی اوڈی کار تھی اور اس بیش قیمت کار کی عقبی نشست پر ایک پرکشش ہسپانوی عورت پراجمان تھی۔ یہ اوڈی کار کا جدید ترین ماڈل Q7 تھا، جس کی قیمت کم و بیش $55,000 تھی۔ چار چھلوں والی کار میں موجود خوبصورت ہسپانوی خاتون نے شیشہ گرا کر حکمانہ انداز میں کہا، اسٹاپ فائٹنگ۔ اسی دوران میں اس کا باوردی ڈرائیور گن تھامے اوڈی سے باہر نکل آیا۔ اس نے سب کو نشانے پر رکھتے ہوئے بآواز بلند کہا، چلو دفع ہو جاؤ یہاں سے ورنہ گولی چلا دوں گا۔ اس دھمکی کا مجھ پر کوئی اثر نہیں ہوا، تاہم وہ چاروں حملہ موٹر سائیکل سوار اپنی بائک سنبھال کر وہاں سے روانہ ہو گئے۔ میں اپنی گاڑی کی جانب بڑھنے لگا تو گن بردار ڈرائیور نے مجھ سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، اے مسٹر، تمہیں میڈم بلا رہی ہیں۔ ظاہرہ میڈم سے اس کی مراد وہی طرحدار ہسپانوی عورت تھی جو اوڈی Q7 کی عقبی نشست پر پراجمان تھی۔ میں نے ایک لمحے کے اپنی گاڑی کی طرف دیکھا اور گاڑی کے اندر موجود اشاروں کو محفوظ پا کر سکون کی سانس لی۔ پھر صبح خرامی سے اوڈی والی میڈم کی جانب بڑھ گیا۔ میں جب لگژری سلور اوڈی تک پہنچا تو اس عورت نے بڑی دل آویز مسکراہٹ سے میرے استقبال کو پوچھا، اے بہادر جوان، تمہارا نام کیا ہے؟ وہ عورت بڑی باروب اور متاثر کن شخصیت کی مالک تھی، لیکن میں اس کے روب حسن میں نہیں آیا اور سپاٹ لہجے میں جواب دیا، اسد علی۔ مسٹر علی، تمہیں کوئی چوٹ تو نہیں لگی؟ نہیں، میں ٹھیک ہوں، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں جواب دیا۔ دیٹس گڈ۔ وہ اپنے مخصوص دل نشین انداز میں مسکرائی بولی، رات میں ہائی پر ذرا احتیاط سے چلا کرو، ہمارے ساتھ ایک لڑکی بھی ہے۔ تھینک یو، میں نے سرسری انداز میں کہا، میں آئندہ اس بات کا خیال رکھوں گا۔ مجھے بہادر اور جیدار لوگ بہت اچھے لگتے ہیں۔ وہ میرے چہرے پر نگاہ جماتے ہوئے بولی، اور میں ایسے افراد کی بڑی قدر کرتی ہوں۔ تمہیں اگر زندگی میں کبھی میری مدد کی ضرورت پیش آئے تو یاد کر لینا، میں تمہیں مایوس نہیں کروں گی۔ میں خاموشی سے اسے دیکھتا چلا گیا۔ میں نے اس کی پیشکش کو قبول کرنے کا اندیہ دیا اور ناموست کرنے کا اشارہ۔
اسے اپنے بیش قیمت بیگ میں سے وزٹنگ کارڈ نکال کر میری جانب بڑھاتے ہوئے کہا، یہ رکھ لو، اس سے رابطہ کرنے میں آسانی رہے گی۔ میں نے اس کے ہاتھ سے کارڈ لے لیا۔ بائے۔ اس نے ہاتھ ہلا کر متبسم انداز میں مجھے الوداع کہا اور ڈرائیور نے ایک جھٹکے سے 4 چھلوں والی اوڈی آگے بڑھا دی۔ میں اپنی ہنڈائی کار میں بیٹھا اور گاڑی کو ہائی وے پر ڈال دیا۔ شارو نے تشویش بھرے لہجے میں پوچھا، 4 چھلوں والی گاڑی میں کون تھی؟ اوڈی کار کو امریکہ میں یار لوگ عموماً 4 چھلوں والی گاڑی کہہ کر پکارتے ہیں، اور اس کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ اوڈی کے لوگوں میں 4 رنگ بنے ہوئے ہیں جو دراصل 4 مختلف آٹو موبائل کمپنیز کی نمائندگی کرتے ہیں۔ اوڈی کار کا بانی ایک جرمن شخص اوگسٹ ہوش تھا، جس نے سن 1910 میں 4 آٹو موبائل کمپنیز کو ایک ساتھ ملا کر اوڈی کمپنی کی بنیاد رکھی تھی، اور ان 4 کمپنیز میں سر فہرست واکس ویگن کمپنی ہے۔ اوڈی کی زندگی میں واکس ویگن کی حیثیت والد محترم ایسی ہے۔ 105 سال گزر جانے کے بعد بھی اوڈی کار کی شان و شوکت اور قدر و قیمت میں کوئی کمی واقع نہیں ہوئی۔ آج بھی اس کا شمار دنیا کی بیش قیمت عمدہ آٹومیٹک لگژری کاروں میں ہوتا ہے۔ میں نے اس اوڈی والی میڈم کا وزٹنگ کارڈ شارو کی جانب بڑھاتے ہوئے کہا، خود دیکھ لو۔ اس نے میرے ہاتھ سے وزٹنگ کارڈ لے کر بآواز بلند پڑھا، ڈیلفینا گیلویسٹن۔ کچھ پتا چلا یہ کیا چیز ہے؟ میں نے شارو سے پوچھا۔ بس یہی پتا چلا کہ اس کا نام ڈیلفینا ہے اور یہ سوسٹن کی کہیں رہتی ہے۔ نیچے اس کا فون نمبر درج ہے۔ پھر اس نے ڈیلفینا کا نمبر بھی پڑھ ڈالا۔ کچھ پلے پڑا؟ میں نے پوچھا۔ نہیں۔ شارو نے نفی میں گردن ہلائی۔ اس کے کانٹیکٹ نمبر میں ڈبل کی بہت تکرار ہے، جس سے لگتا ہے کہ عورت ڈبل کراس قسم کی کوئی شے ہے۔ میں نے گھمبیر انداز میں کہا۔ کیا کہہ رہی تھی ڈیلفینا؟ کہہ رہی تھی کہ اگر زندگی میں کبھی مجھے مدد کی ضرورت محسوس ہو تو میں اسے یاد کر لوں۔ میں نے بڑی رسان سے جواب دیا۔ پھر تو تمہیں ڈیلفینا کا کارڈ بڑی احتیاط سے سنبھال کر رکھنا چاہیے۔ وہ مذکورہ وزٹنگ کارڈ کو میری جانب بڑھاتے بولی۔ میں نے وہ کارڈ اپنی جیب میں رکھنے کے بعد کہا، شارو، آج جو کچھ پیش آیا اسے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ کیا تم میرے چند سوالات کے جواب دو گی؟ ضرور دوں گی، وہ گہری سنجیدگی سے بولی۔ دوستی میں کچھ پایا نہیں جاتا، تم جو پوچھو گے میں بتا دوں گی۔ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ چاروں موٹر سائیکل سوار لیونارڈو کے بھیجے ہوئے تھے۔ میں نے سپر 8 موٹل کی جانب سفر جاری رکھتے ہوئے کہا، مجھے بتاؤ لیونارڈو کے ساتھ تمہارا کیا معاملہ ہے؟ کوئی معاملہ نہیں ہے۔ دیکھو شارو، کوئی خام خواہ کسی کا دشمن نہیں ہو جاتا، میں نے سمجھانے والے انداز میں کہا۔ ونی لاؤنج میں جب لیونارڈو سے میری تلخ کلامی ہوئی تھی، اس نے واضح الفاظ میں کہا تھا، تمہارے ساتھ اس کا کوئی پرانا حساب ہے، لہٰذا میں بیچ میں نہ آؤں۔ میں جاننا چاہتا ہوں تمہارا اس کے ساتھ کون سا حساب ہے؟ کیا کوئی پیسوں کا لین دین ہے؟ ہاں ایسی ہی بات ہے۔ مطلب تم نے اس سے کچھ رقم لے رکھی ہے اور وہ واپسی کے تم پر دباؤ ڈال رہا ہے؟ میں نے سوائے نظروں سے دیکھا۔ تم غلط سمجھ رہے ہو، جلدی سے بولی، ایسی کوئی بات نہیں۔ پھر کیا بات ہے مجھے بتاؤ، میں نے ضدی لہجے میں کہا۔ لیونارڈو ایک غنڈہ اور بدماش شخص ہے، وہ وضاحت کرتے ہوئے بولی۔ وہ چاہتا ہے میں اسے غنڈہ ٹیکس دوں۔ وہ ماہانہ $200 کا مطالبہ کر رہا ہے، اس کا دھندا ہے۔ وہ کمزور افراد پر دھوں سما کر مال بناتا ہے اور عیش کرتا ہے۔ میں کافی دنوں سے اسے بہلا پھسلا کر ٹال رہی ہوں۔ اس کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا ہے، لہٰذا اب وہ کھلم کھلا بدماشی پر اتر آیا ہے۔ بس اتنی سی بات ہے۔ تم ونی لاؤنج کی گلوکاری سے کتنا کما لیتی ہو؟ میں نے پوچھا۔ $1000، اس نے بتایا۔ کیا تم اس آمدنی سے خوش ہو؟ ہرگز نہیں، وہ قطعیت سے بولی، مگر میرے پاس اور کوئی راستہ نہیں، زندگی تو آخر گزارنا ہی آنا۔ اس کے لہجے میں چھپی ہوئی بے بسی نے مجھے دل گرفتہ کر دیا۔ میں نے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، تم فکر نہ کرو، میں جلدی تمہارے کوئی راستہ نکالوں گا۔ ایک بات بتاؤ۔ کیا بات علی؟ پوچھو۔ اس سے میری طرف دیکھا۔ اگر تمہیں کوئی باعزت اور بہتر جاب مل جائے تو کیا تم منی لاؤنج کو چھوڑ سکتی ہو؟ میں نے گہری سنجیدگی سے پوچھا۔ ہاں چھوڑ دوں گی، وہ مضبوط لہجے میں بولی۔ اوکے، میں تمہارے لیے کچھ کرتا ہوں، میں نے خلوص دل سے کہا۔ پریشان نہیں ہونا، میں بہت جلد تمہیں اس دلدل سے نکال لوں گا۔ میری ہنڈائی سپر 8 موٹل کے سامنے پہنچ گئی۔ میں نے گاڑی کو سائڈ پر روکتے ہوئے کہا، شارو تمہاری منزل آ گئی۔ وہ گٹار کو اٹھاتے ہوئے بولی، اوکے میں چلتی ہوں، میرا نمبر رکھ لو۔ میں نے کہا، اگر کوئی پرابلم ہو تو مجھے کال کر سکتی ہو۔ شور، اس نے کہا۔ اس کے بعد ہم نے آپس میں سیل نمبرز کا تبادلہ کیا۔ پھر ایک بھرپور اور گم جوش معانقہ کرنے کے بعد میری گاڑی سے اتر گئی اور تیز قدموں سے سپر 8 کی گیٹ کی جانب بڑھ گئی۔ شارو موٹل کے اندر داخل ہو گئی تو میں نے گاڑی کو آگے بڑھا دیا۔ پھر ہماری اکثر ملاقاتیں ہونے لگیں۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ ہماری دوستی مضبوط سے مضبوط تر ہوتی چلی گئی۔ ہماری ہر ملاقات پہلے سے زیادہ کیف آور اور رنگین و سنگین ہوتی۔ ہمارا بھی سب کچھ ٹھیک ٹھاک چل رہا تھا کہ چند روز پہلے ایک اور ناخوشگوار واقعہ پیش آ گیا۔ ہم دونوں ٹیکسی ڈرائیو پر واقع محمود پارک میں وقت گزارنے کے بعد باہر نکلے تو لیونارڈو سے سامنا ہو گیا۔ وہ ہمارے تعاقب میں وہاں تک نہیں آیا تھا، بلکہ یہ ایک اتفاقیہ سامنا تھا۔ اس کے ساتھ 2 میکسیکن اور بھی تھے۔ میں نے اسے نظر انداز کر کے آگے بڑھنا چاہا تو اس نے مجھے ماں کی غلیظ گالی دی۔ میں اس کی اس کمینی حرکت کو برداشت نہ کر سکا اور ہمارے بیچ مارا ماری شروع ہو گئی۔ پچھلے مارکوں کی طرح اس بار بھی نتیجہ میرے حق میں برآمد ہوا اور لیونارڈو اینڈ کمپنی کو میرے ہاتھوں پیٹنے کے بعد دم دھما کر بھاگنے پر مجبور ہونا پڑا۔ اس روز گھر کی جانب واپسی کے سفر کے دوران میں نے شارو سے واضح الفاظ میں کہہ دیا،
कल से तुम विनी लाउंज नहीं जाओगी, दैट्स ऑल। विनी लाउंज नहीं जाऊंगी तो फिर क्या करूंगी? इसने हैरत भरे लहजे में सबसार किया। ये तो मेरा रोजगार है। अपने मोटल में आराम करो, मैंने दो टोक अल्फाज में कह दिया। मैं तुम्हारी किसी माकूल जॉब का इंतजाम करूंगा और तुम्हारा रोजगार चल निकलेगा। और जब तक इंतजाम नहीं हो जाता, इसने सवाल नजरों से मेरी जान देखा। मेरा गुजारा कैसे होगा? मैं तुम्हें फीड करूंगा, मैंने मजबूत लहजे में कहा। तुम्हें किसी भी हवाले से फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं, लेकिन इस नेक काम में देर नहीं लगाना। वो ताकीदी लहजे में बोली। मैं तुम पर ज्यादा दबाव नहीं डालना चाहती, तुम मेरी बात समझ रहे हो ना? अच्छी तरह समझ रहा हूँ, मैंने एक एक लफ्ज पर जोर देते हुए कहा। और तुम भी मेरी एक बात ज़हन नशीन कर लो शारो। लम्हात के तवक्कुफ के बाद मैंने गहरी सांस ली, फिर सिलसिला कलाम को जारी रखते हुए कहा। दोस्ती में दबाव बर्दाश्त करना पड़ता है। दोस्ती किसी पुल की मानिंद होती है जिसके स्तूनों पर बड़ी जिम्मेदारी आयद होती है। दोस्ती के पुल को कायम व दायम और मजबूत रखने के लिए स्तूनों को हर नौयत का दबाव सहना पड़ता है। ओके, मैं समझ गई, इसने सर को उस बात से जुम्बिश देते हुए कहा। उस रोज के बाद मैंने शाहरुख की किसी माकूल जॉब के लिए संजीदगी से कोशिश शुरू कर दी। मैं चाहता था वो किसी ऐसी जगह काम करे जहाँ इसे अच्छे पैसे मिले और इसे इज्जत व जान का तहफ़्फ़ुज़ भी हासिल हो। मेरी ये कोशिश जारी थी कि नज़ार वाला वाक़या पेश आ गया था।